بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیسن میں ہم نے بلوغ المرام کتاب اور مؤلف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا تعارف جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور کتاب کو شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ جو کیمرہ جن لوگوں کا چل رہا ہے کیمرے ذرا بند کر لیں۔ ہماری کتاب کا سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے کتاب الطہارہ، طہارت۔ تو کتاب جو ہے، کتاب کا معنی ہوتا ہے ایک باب یا ایک حصہ یا ایک لمحہ، یہ سارے کتاب کے معنی آتے ہیں۔ اور طہارت کا معنی ہے پاکیزگی اور صفائی۔ تو کتاب الطہارہ سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کی کیونکہ نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ آئے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ اب یہ طہارت جو ہے دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طہارت وہ ہے جو حدث اصغر سے کی جاتی ہے، اور ایک طہارت وہ ہے جو حدث اکبر سے کی جاتی ہے۔ حدث کا معنی ہے ناپاک ہونا حدث کا معنی ہے ناپاک ہونا۔ اگر تو حدث اصغر ہے یعنی چھوٹی ناپاکی ہے تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، یا وہ چیزیں جن کے لیے وضو شرط ہے۔ اور ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر میں غسل ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ حدث اصغر جو ہے وہ وضو ٹوٹنے سے ہوتا ہے، اور حدث اکبر جو ہے وہ احتلام سے یا پھر بیوی کے ساتھ مباشرت سے، یا پھر اگر خاتون ہے تو حیض کے ایام جب ختم ہو جائیں تو، یا پھر نفاس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس وقت جو غسل ہے وہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، یعنی بڑی نجاست اور بڑی ناپاکی۔ نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے یہ وضو کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت جو ہے دھو لیا کرو۔ تو قرآن مجید کے اندر صرف ان چار اعضاء کا تذکرہ ہے۔ باقی قرآن مجید کے علاوہ جو اعضاء مثلا ہم کلی کرتے ہیں یا ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وضو کا پورا طریقہ بتلایا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو وضو کر کے دکھایا وہ سارا ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ ہم احادیث انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو گویا کہ نجاست سے طہارت حاصل کرنا، اگر آپ بے وضو ہو گئے ہیں تو وضو کے ذریعے، اور اگر آپ غسل کے ضرورت مند ہیں تو غسل کے ذریعے، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ طہارت حدث اصغر سے ہو یا حدث اکبر سے ہو۔ ویسے بھی طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک طہارت معنوی ہوتی ہے اور ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ تو طہارت معنوی جو ہے اس کا مطلب ہے انسان کے باطن، دل کی طہارت، اور یہ موضوع جو ہے یہ عقیدہ اور متکلمین کا موضوع ہے، وہ یہاں پر فقہ کے اندر ڈسکس نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے اندر ہم وہ موضوع ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے طہارت حسی، یعنی ظاہری طہارت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بے شک وہ حدث اصغر سے ہو یا وہ حدث اکبر سے ہو۔ اس کے بعد کتاب الطہارہ میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے باب المیاہ، پانیوں کا باب۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانیوں کا باب، پانی تو ایک ہی ہوتا ہے، جو بھی پانی ہو اس کو پانی ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ انہوں نے جو جمع کا صیغہ بولا ہے میاہ، یہ اس اعتبار سے ہے کہ پانی کئی اعتبار سے ہوتا ہے، بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، چشموں کا پانی، کنووں کا پانی، ندی نالوں کا پانی، یہ سارے پانی جو ہے نا مختلف شکلیں ان کی جو کہ ہوتی ہیں، اس لیے جو لفظ بولا گیا ہے وہ جمع کا ہے باب المیاہ، پانیوں کی اقسام یا پانیوں کا باب۔ تو پانی جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ایک سمندر کا پانی بھی ہوتا ہے۔ تو پانی کا جو حکم ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے بیان کیا جائے گا، چونکہ ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے، اور طہارت کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت جو ہے وہ پانی ہے۔ ایک وقت میں مطلب کہ صحابہ کرام یا اس دور میں مٹی یا پتھر، اس سے بھی وہ طہارت حاصل کرتے تھے، خاص طور پہ جب پیشاب پخانہ کرتے تھے غسل کے لیے یا وضو کے لیے تو پانی ہی ہوتا ہے۔ تو اصل جو ہے بنیاد وہ پانی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں ادھر ادھر کی اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ پانی کی عدم موجودگی میں ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو آپ وضو کریں گے، اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو آپ غسل کریں گے، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے وضو یا غسل کا متبادل تیمم کرنا ہے۔ تیمم جو ہے وہ پانی کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے، اگر پانی موجود ہو تو پھر تیمم آپ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو یا اتنے زیادہ زخم لگ چکے ہوں کہ پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا اس کی ہلاکت کا خدشہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ بھی ایک عذر ہے گویا کہ، یعنی ایک عذر تو یہ ہے کہ آپ کو پانی نہ ملے، اور دوسرا عذر یہ ہے کہ پانی تو موجود ہو لیکن آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبویہ وارد ہیں یا منقول ہیں، مروی ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس صحابی سے احادیث مبارکہ مروی ہیں وہ کس سے ہے؟ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن دونوں طرح کا ہی نام ملتا ہے، کہ آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر یہ آپ کا نام تھا، اور آپ مشہور جو ہیں وہ ابو ہریرہ کے نام سے تھے۔ تو ابو ہریرہ کے نام سے مشہور کیوں ہوئے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن، ابھی چونکہ چھوٹی عمر میں تھے تو ایک دن بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی دی ہوئی یہ کنیت یا پکارا ہوا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کے بعد اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا، حالانکہ یہ کنیت تھی ان کی، اور جو بھی ان سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتے جی میرا نام ابو ہریرہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے نام پر، ان کا نام جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور ان کی کنیت جو ہے وہ اس پر غالب آ گئی۔ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ دوس سے تھا۔ 6 صدی ہجری میں آپ مسلمان ہوئے اور آپ نے 78 سال عمر پائی، اور 59 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ آپ کو مدینہ المنورہ کا جو قبرستان ہے بقیع الغرقد وہاں پر دفن کیا گیا۔ آپ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد تقریباً 5384 ہے، 5384 ہے۔ تو صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا کوئی گھر بار تھا نہیں، ہر وقت وہ مسجد نبوی کے اندر ہی لیٹے رہتے تھے، اور اصحاب صفہ کے اندر آپ شامل ہوتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کام کاج کے لیے نکل جاتے تھے، لیکن میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی حاضر رہتا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ کو بھوک، تاکہ کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں کہیں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہیں بندوبست کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں پڑے ہوئے ہیں، مدہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے وہ جو آیات ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر،
आगे युतीमुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन, मिस्कीनों को, व यतीमन और यतीमों को, व असीरा और कैदियों को। तो कहते हैं जी अबू बकर आप मुझे ना इसका माना बताएं, इसका मफहूम क्या है। और अबू बकर ने मफहूम बताया और आगे चले गए। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उनसे भी कहते हैं, अब गैरत और खुद ही ये थी कि गैरत गवारा ना किया कि मैं इनसे खाना मांगू। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही किया, मफहूम बताया और आगे चले गए। इत्तेफाक से बाद में अल्लाह के नबी आए तो अल्लाह के नबी से भी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मुझे आपने इस आयत का मफहूम बता दें। तो अल्लाह के नबी माहिर नफ्सियात थे, कहने लगे हाँ अब वो रह रहा लगता है आपको भूख शदीद लगी हुई, आओ आपको मैं खाना खिलाता हूँ। तो खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फिर उनको खाना खिलाया। एक रिवायत में कुछ इस तरह के भी अल्फाज मौजूद हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि चादर फैलाओ। तो उन्होंने चादर फैलाई और आपने उनके लिए दुआ कर दी। तो उन्होंने वो चादर इकट्ठी की और अपने ऊपर ले ली। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको लिए दीन को आसान कर दे, यानी आपके हाफजा के लिए और आपके लिए दीन की अल्लाह के नबी ने दुआ की। और वाज़ेह बात है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी की दुआ हो जाए उसको कैसे कोई हदीस भूल सकती है या कोई चीज़ जो है उनके जहन से निकल सकती है। तो ये सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ है। तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल बहर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने समंदर के बारे में फरमाया। तो असल में सहाबा कराम जो हैं वो अक्सर समंदर का सफ़र करते थे, शिकार की गरज से या तिजारत की गरज से मुख्तलिफ अंदाज में समंदर में उनका सफ़र होता था। और वैसे भी मक्का के करीब जो है समंदर मौजूद है। तो सहाबा कराम फिर जब समंदर का सफ़र करते हैं तो समंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, काफ़ी सारा नमकीन होता है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से समंदर के पानी के बारे में पूछा कि हम समंदर में सफ़र कर रहे होते हैं और हमारे पास जो पीने वाला पानी होता है ना वो कम होता है, तो क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर लें, क्या वो पानी पाक है या उससे हम वज़ू नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, हुवत तहूरु माउहु, कि वो समंदर जो है अत्तहूरु माउहु उसका पानी पाक है, अत्तहूरु माउहु उसका पानी पाक है, वल हिल्लु मैततुहु और उसका मुर्दार भी हलाल है। यानी सिर्फ पानी का हुक्म ही नहीं बयान कर दिया बल्कि उसके मुर्दार के बारे में बयान फरमा दिया। तो इसका मतलब ये है कि समंदर का पानी जो है वो पाक है, आप उससे वजू भी कर सकते हैं, आप उससे गुस्ल भी कर सकते हैं, और अगर उसको रिफाइन कर लिया जाए तो आप उसको पी भी सकते हैं। और अगर नमकीन पानी पीना हो तो वो नमकीन पानी भी पिया जा सकता है। नमकीन पानी से लोग गरारे करते हैं ना, तो समंदर के पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं। पहला जुमला तो यही है कि हुवत तहूर माउहु, कि उसका जो पानी है वो पाक है। तो इसका मतलब ये है कि पानी से वजू भी गुस्ल भी किया जा सकता है और वो पानी नापाक नहीं है, बेशक उसके अंदर जितने भी जानवर रह रहे हैं। और दूसरी बात जो है वल हिल्लु मैततुहु, और उसका मुर्दार भी हलाल है, यानी वो जानवर जो खाए जाते हैं और वो पानी के अंदर रहते हों, अगर वो मरा हुआ जानवर भी आप पकड़ लेंगे तो भी आपके लिए उसको खाना हलाल है। अब ये मछली हमारे सामने है, मछली पता नहीं कहाँ से पकड़ते हैं, मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, उसके बाद वो मर जाती है, फिर उसको फ्रीज कर देते हैं। जमी हुई मछली इंडोनेशिया से, मलेशिया से, कहाँ कहाँ से चलती है, हमारी पाकिस्तानी मार्केटों में या पूरी दुनिया की मार्केटों में पहुंचती है, या यहाँ हमारे जो मछेरे हैं कराची के अंदर वो मछली पकड़ते हैं, लाहौर तक आती है। तो वो मुर्दार मछली को खाना भी आपके लिए जायज़ है, वो हलाल है। और फिर ये नहीं कि पकड़ने के बाद वो मरी हो, अगर वो समंदर के अंदर ही मरी हुई मौजूद आपको मिल जाए तो भी आपके लिए उसको खाना हलाल है, इल्ला ये कि वो ख़राब हो चुकी हो, फिर तो आपके लिए नुकसानदेह है ना, सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन समंदर एक ऐसा अल्लाह ताला ने समंदर का सिस्टम रखा है कि उसका पानी हर वक्त रिफाइन होता रहता है, उसके अंदर गर्दिश चलती रहती है। ये जो लहरें आती हैं जाती हैं, वो जितनी भी कोई मुर्दार चीज हो समंदर उसको उठाकर फौरन बाहर फेंक देता है। समंदर अपने अंदर किसी मुर्दार चीज को नहीं रहने देता है।
تو اگر آپ کو مردار مچھلی بھی مل جائے اور مردار مچھلی بھی آپ پکڑ لیں، اگر وہ خراب نہیں ہے تو وہ حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم گویا کہ اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے، اس حدیث سے چند نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، صحابہ کرام علم کے بے حد حریص تھے، ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی باقاعدہ سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا امام مالک میں تفصیل سے یہ روایت بیان کی ہے، یہاں پر مختصر ہے، اس کا ٹکڑا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں کا حضرات صحابہ کرام کو علم نہیں ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اس میں شرم و حیا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہیں گے، یا ہمیں وہ کہیں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو ضروری ہیں اور بے شک وہ شرم و حیا والی ہیں، بہت ساری آگے احادیث ایسی بھی آئیں گی کہ جن میں بہت سارے معاملات ایسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ وہ شرم و حیا والے ہیں، لیکن یہ شرم و حیا کے معاملات اگر انسان شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہ کرے اور اس کی وضاحت نہ ہو تو پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی جو ہے وہ ناپاک ہی گزار دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طہارت کیسے حاصل ہونی ہے، وضو کب واجب ہوتا ہے، یا غسل جو ہے وہ انسان کے اوپر کب واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے۔ تو پانی مطلق طور پر پاک ہوتا ہے، پانی مطلق طور پر پاک ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی چیز متغیر کر دے۔ وہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے حدیث کے اندر آ رہی ہیں۔ پانی کا رنگ بدل جائے، نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بگڑ جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی سمیل بدل جائے، تو وہ پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی بہت زیادہ ہے، جیسے سمندر کا پانی ہے، تو سمندر کا پانی کے اندر جتنی بھی نجاست گرے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے، وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو جواب دینے والا شخص ہے وہ ضرورت کے تحت سوال سے زیادہ جواب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال تو صرف کیا گیا تھا کہ جی پانی کا کیا حکم ہے، مچھلی کے بارے میں، یا سمندر کے جانوروں کے بارے میں، یا سمندر کے جو بھی گوشت، جو بھی جانور وہاں پہ موجود ہیں ان کے کھانے کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ سوال سنا تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اگر یہ پانی کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو پھر یہ اس کے شکار کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے سوال سے زیادہ جواب دے دیا۔ تو یہ جواب دینے والا جو معلم ہے، یا جو مفتی ہے، یا جو عالم ہے جس سے جواب لیا جا رہا ہے، جو مسئول ہے، وہ حکمت کے تحت سوال سے زیادہ جواب بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ سمندر اور دریا کی سب مچھلیاں حلال ہیں، کیونکہ لفظ میتہ جو ہے والحل میتتہ، مردار کا لفظ جو ہے یہ عام ہے۔ تو اس حدیث کو اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو 4 ائمہ نے نقل کیا، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب اربعہ کا نام ہو تو اس سے مراد ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو 4 محدثین نے، وابن ابی شیبہ، اور ان 4 کے ساتھ ساتھ ابن ابی شیبہ نے بھی، یعنی 5 ہو گئے، انہوں نے روایت کی ہے۔ واللفظ لہو، اور یہ لفظ اس کے ہیں۔ تو قریب ترین جو نام ہے وہ ابن ابی شیبہ کا ہے، یعنی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ ابن ابی شیبہ سے لیے گئے ہیں۔ وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے، والترمذی، اور ترمذی نے، ورواہ مالک والشافعی واحمد، اور اس کو امام مالک، شافعی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ اس کی سند ہے کہ اس حدیث کو کس کس نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، الفاظ کس کتاب کے ہیں، اور صحیح اس کو کس کس نے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری حدیث ہے وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کا نام تھا سعد بن مالک، اور یہ جو ابو سعید ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ انصار کے قبیلہ خزرج سے ہے، اور آپ کبار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ انصار کا ایک قبیلہ تھا خدرہ یا خدرہ، تو اس قبیلے کی طرف آپ کی نسبت ہوتی ہے۔
आपने तकरीबन 86 बरस जो है वो उम्र पाई और 74 हिजरी के शुरू में आप जो हैं फौत हो गए। आपसे भी बहुत सारी रिवायात जो हैं वो मरवी हैं, अगरचे सबसे ज़्यादा तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही हैं, लेकिन इनसे भी बहुत सारी रिवायात जो है वो मरवी हैं। तो फरमाते हैं वअन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, काला उन्होंने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल माआ, बेशक पानी जो है, तहूर, वो पाक होता है। यानी मुतलक तौर पर पानी का नाम हो तो वो पाक ही होगा। इसको कहते हैं माए मुतलक। एक होता है वो पानी तो है लेकिन वो उसका नाम पानी नहीं है। मतलब आप कहते हैं जिस कंजवी है तो पानी लेकिन वो मुतलक पानी नहीं है, लिहाजा उससे फिर वजू नहीं हो सकता। या आप कह लें कि जामे शीरी, इसी तरह आप कोई भी शरबत, मशरूबात, पेप्सी, कोला, तो ये सारे पानी तो हैं लेकिन ये मुतलक पानी नहीं है, इनके अंदर बेशुमार दीगर अज्जा भी मौजूद हैं। ये पाक तो है लेकिन ये पाक करने वाले नहीं है, इनसे वजू नहीं किया जा सकता। पी तो सकते हैं आप इनको, लेकिन इनसे वजू नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल माअ तहूरुन, पानी का आम हुक्म यही है कि पानी जो है वो पाक है। ला युनज्जिसुहु शैउन, उसको कोई भी चीज जो है वो नजस नहीं कर सकती, नापाक नहीं कर सकती। अब ये हदीस जो है इसके पीछे भी एक खास वाक़या है। अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। यहाँ अगरचे इन्होंने मुख्तसर ये हदीस बयान फरमाई है, तफसीली हदीस में ये है कि मदीना में एक कुआं था जिसका नाम था बेरे बुज़ाअह, बेरे बुज़ाअह। अब लोग जो हैं वहां उसमें बहुत सारी नजासत वाली चीजें फेंक देते थे, कपड़े, गंदे कपड़े फेंक देते थे, या कुत्ते जो हैं वो भी वहां से पानी पीते थे, और कई एक चीजें जो है वहां पर। लेकिन वो कुआं जो है वो चलने वाला कुआं था। चलने वाले कुएं से मुराद, जैसे हमारे यहाँ पहले कुएं होते थे वो चलते थे और फिर आगे पानी जो है ना लगाया जाता था खेतों को, चलने वाला कुआं जो है। तो जो पानी चल रहा हो, रवा हो, उसके अंदर अगर कोई निजासत गिर भी जाए तो उससे फिर उसकी स्मेल या उसकी बू या उसका रंग वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो मुसलसल पानी फिल्टर हो रहा होता है, खुद ब खुद ही रिफाइन हो रहा होता है। तो वो चलने वाला कुआं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युनज्जिसुहु शैउन, पानी को कोई चीज भी नजस नहीं करती है। तो ये पानी जो है आम पानी नहीं है, बल्कि इससे मुराद चलने वाला पानी है। जब पानी चल रहा हो, जैसे नहर है, नहर चल रही है, नाला चल रहा है, तो आप देखते हैं कि नहर के अंदर बहुत सारे लोग नहाते भी हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो नहर के अंदर ही पेशाब भी कर देते हैं नहाते हुए भी। और फिर नहरों के अंदर बहुत सारे गटर जो हैं वो भी नहर के अंदर गिर रहे होते हैं। ये जो इशरे वाली नहर चल रही है, बहुत सारा गटरों का पानी भी उसके अंदर ही चल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पानी ज्यादा होता है और जो गंदा पानी उसमें गिर रहा होता है उसकी मिकदार बिल्कुल मामूली होती है। तो हम इस पानी को पाक ही करार देंगे, इसको हम नजस करार नहीं देंगे। तो इन्नल माअ तहूरुन, बेशक पानी पाक है, ला युनज्जिसुहु शैउन, इसको कोई चीज नजस नहीं करती। तो ये हदीस जो है अखरजहु सलासा, इसको 3 आइमा ने रिवायत किया है। वसहहु अहमद, और इमाम अहमद जो हैं उन्होंने इसको सही करार दिया है। तो 3 आइमा में से इसको अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा होते हैं, निसाई को इसमें से निकाल दिया जाता है, और इमाम अहमद ने इसको सही करार दिया है। इस हदीस से जो नुकात हमारे सामने आते हैं वो ये हैं कि पानी खुद भी पाक है और हर किस्म की नजासत को भी पाक करने वाला है। नजासत जो है वो बेशक पेशाब की हो, पखाने की हो, हैज की हो, निफास की हो, वजू की हो, गुस्ल की हो, जिस एतबार से भी नजासत हो, पानी हर तरह की नजासत को पाक कर देता है। दूसरी बात इससे ये मालूम हुई कि पानी का असल हुक्म जो है वो पाकी है। लिहाजा अगर किसी पानी के बारे में आपको शक है, बज़ाहिर उसका रंग या उसकी बू या उसका जायका बदला हुआ नहीं है, वैसे ही आपको शक है कि पता नहीं ये पाक है या नापाक है, घर में पानी पड़ा था, आपको शक है, तो हम उस शक को छोड़ देंगे, शक का कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि पानी का असल हुक्म क्या है? पाक होना है।
شک کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو اس میں ڈالا نہیں ہے، یا اپنی آنکھوں سے آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی نے کوئی غلط چیز ڈالی ہو۔ پھر دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پاک شے سے اگر پانی میں تغیر آئے تو پھر بھی پانی پاک رہتا ہے، پاک رہتا ہے، لیکن پھر وہ پاک کرے گا نہیں، یعنی اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے اس میں شربت ڈال دیا، سکنجبی بنا لی، یا پیپسی وغیرہ، جو بھی اس کا انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ بات بھی ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، اب چیزیں اگرچہ وہ اس کی وضاحت تو معلوم نہیں ہے، لیکن نکات کے اندر اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لیں۔ اگر بڑے برتن میں پانی پڑا ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے کسی چھوٹے برتن میں پانی الگ لے کر پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے اس کو پانی میں ڈالیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ رات میں کہاں کہاں گردش کرتا رہا ہے، تو اس سے چونکہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بھول کر ہاتھ ڈال بھی دیتا ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر آپ کے ہاتھ کے اوپر نجاست نہیں ہے، ظاہری طور پر آپ کو نجاست نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ چند ایک اہم نکات ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے جو پانی کی نجاست یا پانی کی طہارت کے بارے میں ہی موجود ہے، وہ ہے سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے۔ تو یہ ابو امامہ جو ہیں، ان کا نام تھا سدئی بن عجلان۔ ابو امامہ جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، سدئی بن عجلان۔ باہلا ایک قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ان کا نام باہلی پڑ گیا، باہلیش۔ آپ بھی مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور بہت ساری روایات جو ہیں آپ سے منتقل مروی ہیں، منقول ہیں۔ آپ نے ایک عرصہ جو ہے وہ مصر کے اندر رہائش اختیار کی، اور پھر ہمس چلے گئے۔ 81 ہجری یا 86 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور شام میں وفات پانے والے صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی یہی ہیں، شام کے اندر وفات پانے والے صحابہ میں سے۔ جی، تو ابو امامہ باہلی، وان ابی امامۃ الباہلی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ اب وہ تخصیص کرے گی کہ پانی کیسے نجس ہوتا ہے۔ پیچھے جو مطلق طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اس کی تخصیص آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الماء، بے شک پانی، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ناپاک نہیں کرتی، الا مگر ما، وہ چیز ناپاک کر دیتی ہے، غلبہ، جو غالب آ جائے، علی ریحہ، اس کی بو پر، و طعمہ، اور اس کے ذائقے پر، و لونہ، اور اس کے رنگ پر۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن آگے دوسری روایت جو ہے وللبیہقی، اور بہقی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الماء طہور، پانی جو ہے وہ پاک ہے، الا یہ کہ ان تغیر، اگر بدل جائے، ریحہ، اس کی بو، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ، او لونہ، یا اس کا رنگ، بنجاست، نجاست سے، تحدث فیہ، جو اس میں گر پڑے۔ تو اوپر والی حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن نیچے والی حدیث اور پھر دیگر کئی ایک احادیث جو ہیں وہ اسی معنی کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ حسن لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ہو تو ضعیف، لیکن اس معنی کی دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر اس کو ہم کہہ دیں گے کہ دوسری احادیث کی وجہ سے یہ حسن درجے کی ہے۔ تو اگر پانی جو ہے اس میں نجاست گر جائے، اور پھر ان تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف یا دونوں وصف یا تینوں وصف، اگر ایک بھی وصف اس کا بدل جائے، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، یا اس کی بو، تو ان تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو اس سے پانی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، پانی کا حکم بدل جاتا ہے، وہ پاک سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
بعض لوگ کہتے ہیں جی نہر کا جو پانی ہے وہ تو اس کا تو رنگ بدلا ہی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نہر کے پانی کا رنگ بدلا ہے وہ نجاست گرنے سے نہیں بدلا ہے. وہ جو نہر کے اندر مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کی وجہ سے بدلا ہے. اگر آپ اس پانی کو ایک برتن میں بھر کے رکھ دیں ایک لمبے عرصے تک، کوئی 2-4 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، تو اس کی مٹی جب نیچے بیٹھ جائے گی تو اوپر سے صاف پانی نکل آئے گا. تو وہ رنگ نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا، بلکہ یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے نا اس میں یہ الفاظ ہیں آپ نے پڑھی ہیں کہ بنجاست، یعنی بنجاست تحدث فیہ، جب پانی کے اندر نجاست گر جائے اور اس نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہو. اگر مٹی کی وجہ سے رنگ بدل جائے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، پھر وہ پاک ہی ہوتا ہے. اب ایسے تو شربت کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، شربت سے یا پیپسی سے یا کوئی بھی چیز آپ پانی میں ڈالیں تو رنگ تو اس کا بدل جاتا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی اصل پاک ہے، اگر نجاست کے گرنے سے اس کے اوصاف بدلتے ہیں تو وہ نجس ہوگا، لیکن اگر اور کسی وجہ سے اس کے اوصاف بدلتے ہیں تو وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پاک ہی ہوگا، پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا. اسی طرح اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر پانی کی بو باہر دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے اپنے آپ بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے، کئی دفعہ پانی زیادہ دیر ٹینکی کے اندر پڑا رہے تو اس کے اندر ہلکا سا مطلب کہ بو یا ذائقہ اس کا بدل جاتا ہے، تو چونکہ اب اس میں نجاست تو نہیں گری ہے، وہ تو اپنے آپ ہی اس کا رنگ بدلا ہے، تو ایسا پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی جو ہے وہ پاک ہوگا. باقی رہا مسئلہ یہ کہ شک ہے، تو شک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکم جو ہے وہ یقین پہ لگایا جاتا ہے، شک کی بنیاد پر حکم نہیں لگایا جاتا. اگر آپ کو کسی پانی کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو اس پانی کو جو ہے ہم پاک ہی شمار کریں گے، اس کو ناپاک شمار نہیں کریں گے. تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ اتنا ہی ہے، 3 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم زیادہ پڑھیں گے. ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، آن لائن والے یا فزیکل والے. امام شافعی کی کتاب کوئی ہوگی، اب میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے کہاں پر نقل کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے اپنی جو فقہ کی کتابیں ہیں ممکن ہے اپنی فقہ کی کسی کتاب کے اندر ہی اس کا تذکرہ کر دیا ہو، کیونکہ امام شافعی بھی اسی دور کے تھے جس دور میں یہ سارے محدثین تھے. تو اگر وہ اپنی کسی فقہ کی کتاب کے اندر کوئی حدیث لے کر آتے ہیں اپنی سند سے تو اس کو بھی حدیث ہی سمجھا جائے گا. باقی فی الحال کوئی میرے علم میں نہیں ہے، مطالعہ کر کے بتایا جا سکتا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں جس میں ہم دوسری حدیث سے ایک ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ. ایک حدیث ہوتی ہے حسن لذاتہ، یہ آپ پڑھیں گے اصول حدیث کے اندر. حسن لذاتہ حدیث وہ ہے جو بذات خود حسن ہو، اور جو حسن لغیرہ، غیر کا مطلب کیا ہے، یعنی کسی دوسرے قرینے کی وجہ سے. تو جو دوسری احادیث کی بنیاد پر حسن قرار پایا اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے صحیح، صحیح تو صحیح ہے، صحیح کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ، اور اسی طرح حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کی چاروں اقسام صحیح حدیث کی ہیں. اگر کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح ہو یا حسن ہو قابل حجت ہے. جی یہ ابو امامہ باہلی جو ہیں، یہ آپ لوگ بے شک مائک اوپن کر کے سوال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لکھ کر ہی آپ کریں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا سدی بن عجلان. سدی بن عجلان. ایک سوال یہ ہے کہ جس پانی کے اندر نیل ڈال دیا جائے، جس طرح عورتیں جو ہیں وہ اپنے کپڑوں کو لگانے کے لیے، تو وہ پانی پاک ہے. اب نیل جو ہے یہ نجاست نہیں ہے، اگر تو نیل کو آپ نجاست سمجھتے ہیں تو پھر نجاست کا مسئلہ ہوگا. باقی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سوئمنگ پول ہوتے ہیں اس کے پانی کا کیا حکم ہے. تو سوئمنگ پول کا جو پانی ہے وہ عام طور پہ آج کل تو سوئمنگ پول میں پانی بھی چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے. تو اگر تو اس طرح پانی چل رہا ہے تو وہ پاک ہے، اور اگر نہیں بھی چل رہا تو بھی پاک ہے. یہ ہم کل تو خیر نہیں، نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے پانی کی ایک مقدار بیان کی ہے کہ اگر پانی اتنی مقدار میں ہو اور اس میں نجاست بھی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. جی یہ ہماری یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آپ کو بھیجتا ہوں، پھر باقی سوالات جو ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ.